السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، آئیں گفت و شنید کا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے ہم سب آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا وابن الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وعلی وسلم۔ عزیزان گرامی، حضرت نے 15 منٹ کا وقت دیا ہے، حکم ہوئی ہمیں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتا کر میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اور یہ 15 منٹ ابھی ہندوستان میں ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ آپ نے 15 منٹ کی بات سنی ہوگی، حیدرآباد سے آواز اٹھی تھی کہ 15 منٹ دو تو ہم بتا دیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ وہاں کی بات تھی، میں یہاں ایسی بات نہیں کرتا، ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں آج بھی اگر مسلمان انقلاب برپا کرنا چاہے، متحد ہو تو ایک ہی منٹ میں وہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن جب تک متحد نہیں ہوں گے پھر ان کو سالوں سال دے دیا جائے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا، کسی نے کہا تھا وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم سینکڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ عزیزان گرامی، آئے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت پر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے بھی عزت دیتا ہے ایک دستور کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے بھی عزت دینا چاہتا ہے، چاہے دنیا پر ہو یا آخرت پر ہو، تو اس کے لیے کچھ دستوریں ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اسے تب مانتے ہیں، تب اس کی عزت کرتے ہیں جب وہ آ کر مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو ہمارا یہ نظریہ بنتا ہے کہ بچہ طالب علم ہے۔ اب ہم طالب علم کی عزت کرتے ہیں، پھر وہ بچہ محنتیں کرتا ہے، عالم بنتا ہے، پھر ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو، ہم تب تک کسی کی عزت نہیں کرتے جب تک وہ کسی ایک لیول تک نہیں پہنچ جاتا۔ ایک بچہ کچھ نہیں جانتا تھا مگر حافظ قرآن بنا، ہم نے اس کی عزت کی۔ ایک بچہ کچھ نہیں جانتا تھا، عالم بنا، ہم نے اس کی عزت کی۔ ہر ایک بندہ اپنی اپنی محنتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کر اپنے آپ کو عزت والا ثابت کرتا ہے۔ ہاں، کوئی بندہ کچھ نہیں جانتا تھا مگر پیر و مرشد کی نگاہ نے اس کے دل کو رنگ دیا، تو پھر وہ بندہ اس طریقے سے زمانے
پیمانے پر چمکتا ہے کہ زمانے والے اسے دیکھ کر اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں پوری دنیا پر، عالم اسلام پر آپ نظر کرو تو دستور ہے، جو بندہ جتنی محنتیں کرتا ہوگا اللہ لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہوں گے، لیکن پورے عالم اسلام پر اگر آپ غور کرو ایک ذات ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہے، اگر وہ محنت نہ کرے، مدرسے کا منہ بھی نہ دیکھے، ہاں ابھی قرآن کو وہ کھولے بھی نہ، اللہ اکبر، وہ شریعت کو نہ جانتا ہو، وہ طریقت کو نہ جانتا ہو، وہ معرفت کی باتیں نہ جانتا ہو، لیکن اللہ شریعت کو جاننے والا، طریقت کو جاننے والا، جس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ذات ایسی بھی ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ جو مدرسے کا منہ نہیں دیکھتا مگر اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ وہ قرآن کے پاروں کو ابھی تک نہیں کھولا مگر طریقت والے، مگر شریعت والے اس کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ ذات کون سی ہے؟ ہم نے پتا کیا، وہ ذات اگر مدرسے سے نسبت رکھنے والی ہوتی تو مدرسے جانے کی ضرورت ہوتی، لیکن وہ ذات کسی کوٹ سے تعلق نہیں رکھتی، کسی دیش سے تعلق نہیں رکھتی، ارے وہ ذات کسی مال سے تعلق نہیں رکھتی، دولت سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ وہ ذات مصطفیٰ کے خون سے تعلق رکھتی ہے۔ ارے وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ اللہ اگر وہ پیدا بھی ہوتا ہے، زمانے پر کچھ نہیں کرتا، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے ہم سبوں کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی ہے۔ آخر تعظیم کیوں کرنی پڑتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، چونکہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ دیکھو تو صحیح، وہ ذات ایسی ہے، وہ ذات ایسی ہے، اللہ کچھ نہیں کرتی مگر تعظیم ہمیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے میرے بھائیو، اگر اپنے اندر ایمانی جذبات لانا چاہتے ہو تو دوسروں سے تعلقات بعد میں جوڑنا، پہلے آل رسول سے رشتوں کو مضبوط کر لو، کیونکہ ان کا رشتہ کسی اور سے نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو معلوم ہے، ہم یہ کہیں گے سید صاحب کو اور موضوع چن لیتے، وہ ایسا موضوع چن لیتے جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت کی بات ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں آپ نماز پڑھو تو آپ کو کیا نصیب ہونا ہے؟ ہاں نماز پڑھو گے جنت آپ کو میسر آئے گی، روزے رکھو گے آپ جنت کے مالک بنو گے، لیکن اللہ آپ کو معلوم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو بندے میری اولادوں سے محبت کرتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سننا، دل کے کانوں سے سننا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری اولادوں سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن جنت پر، وہ جنت پر ہوگا جس جنت کو اللہ نے میرے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھو تو صحیح، ہر ایک کی جنتیں الگ الگ ہوگی، نبیوں کی جنت الگ ہے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے کتبوں کی جنت الگ ہے، عالموں کی جنت کے درجات الگ الگ ہے، لیکن وہ نبی جس کے لیے اللہ نے جنت کو بھی بنایا ہے، اس جنت پر وہ بندہ رہے گا جس نے آل رسول سے محبت کی ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے، ہم سب کوئی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ ہمارا ہو یا نہ ہو۔ ہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضرت کے سامنے یہ بات کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، امام یوسف نبہانی تعریف فرماتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے مومن کہلائے تو وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے تو مومن کہلائے گا، لیکن اللہ وہیں پر، اگر وہیں پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں میرے کریم آقا بندے تو آپ سے محبت کر کر تمام لوگوں پر
औलाद को तरजीह देकर मोमिन तो हो जाएंगे मगर खात्मा हमारा ईमान पर हो, वो कैसे हो सकता है? आपको मालूम है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझसे मोहब्बत करो तो मोमिन हो जाओगे, और मेरी औलादों से मोहब्बत करो तो तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह अकबर। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का खात्मा ईमान पर हो। आपको मालूम है हज़रत अनस फरमाते हैं, अगर कोई अहले बैत का बागी है और अहले बैत से बगावत करता है, उनसे नफरतें करता है, उनकी तहकीरें करता है, फिर अगर वो खानाए काबा के अंदर भी मरता है, रोजे की हालत पर भी होता है, आपको मालूम है हज़रत अनस फरमाते हैं वो बंदा जहन्नमी है, जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। जबकि खानाए काबा के अंदर मर रहा है, जबकि रोजे की हालत पर मर रहा है, नमाज की हालत पर मर रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर अहले बैत से बागी हो, अहले बैत से बगावत करने की वजह से बंदा जहन्नम का जो है मुस्तहिक होता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एक सैयदों की खुसूसियत बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। आपको मालूम है आज सभी लोग कहते हैं हम सैयद है, सभी तो नहीं कहते, जो होते हैं वही कहते हैं, वरना करीम आका ने फरमाया जो अपने बाप को छोड़कर किसी और को बाप बताए तो वो काफिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम अपने बाप क्यों बदलने के पीछे पड़ गए हो? लोग जो है झूठे झूठे दावे कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तुमने अपनी माँ पर तोहमतें लगाई है। मेरे भाई दिल के कानों से सुनना। आपको मालूम है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलादों में क्या पहले खुसूसियत हुआ करती थी? आपको मालूम है हज़रत मुहद्दिस दहलवी तारीफ फरमाते हैं कि पहले के सादात के जिस्म से खुशबू आया करती थी, उनके पसीने पर खुशबू थी। उस रास्ते से अगर गुजरते थे तो पता चल जाता था वो नबी का नवासा गया है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये खुशबू आखिर मुनक़ता क्यों हुई? इस खुशबू को क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि आपको मालूम है करबला में चुन चुन कर सैयदों को मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो है रसूल के दुश्मनों ने कोशिश की कि रसूल के घराने को मिटा दिया जाए। उसके बाद उन्होंने फिर सैयदों को चुनना शुरू किया। उस वक्त के खानकाहों के मशाइख ने दुआएं की, अल्लाह इस खुशबू को मुनक़ता कर दे, इस खुशबू को उठा ले, वरना ये लोग नबी के घराने वालों को मिटा देंगे। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस खुशबू को उठा लिया। लेकिन याद रखो आज भी जो इल्म वाले हैं, तरीक़त वाले हैं, शरीयत वाले हैं, आज भी उन्हें वो खुशबू मिलती है। क्योंकि हमने आला हज़रत को देखा, भीड़ में भी उन्होंने पहचान लिया पालकी को उठाने वाले में से एक बंदा वो है जो कि सैयद है। हमने पूछा आला हज़रत आपको ये बात कैसे मालूम हुई? आला हज़रत जवाब देते हैं क्योंकि मुझे उसकी खुशबुओं का एहसास हो रहा था तो मालूम चला आज भी सैयद जो असली सैयद है, इल्म वाले और अमल वाले, तकवा वाले जानते हैं कि असली खून किसके रगों पर है। इसलिए मेरे भाइयों, इनसे ताल्लुकात को अगर आप मजबूत करते हो, ईमान पर खात्मा होता है, उसके बाद जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जन्नत पर रहने के हकदार बन सकते हो जिसके लिए जो है लोग तड़पते हैं, जिसके लिए लोग जो है फरियादें करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आओ सज्जदों से जुड़ो, आओ कुरान को थामे रखो। ये दो चीज इतनी भारी चीज है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जो बंदे दो चीज को लेकर रहेंगे वो गुमराह नहीं होंगे। गुमराही से बचना चाहते हो, कुरान को और अहले बैत को मजबूती के साथ थामो। वाखिरु दवाना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।